شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مختصر درس میں توحید الوہیت کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. توحید الوہیت کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جو اس توحید کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنة حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنة الثمانیة شاء الى آخر الحدیث. رواہ الشیخان. یعنی جو شخص یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جس سے اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں. اور شہادت دے کہ جنت اور جہنم حق ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 8 دروازوں میں سے جسے چاہے داخل کر دے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے دوستو، توحید الوہیت کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو اس توحید کو اختیار کرے گا اس کے جان و مال کو تحفظ حاصل ہوگا سوائے اسلام کے حق کے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. رواہ الامام مسلم. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، اس کا مال اور خون حرام ہو گیا، اور اس کا حساب اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ توحید الوہیت پہ چلنے والا شخص
جنت میں داخل ہوگا، تو آپ قرآن و سنت کے بہت سے نصوص میں دیکھیں گے کہ توحید پرست گناہگاروں کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ احادیث میں جو آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، یا یہ کہ اس پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا، تو میرے دوستو یہ ان احادیث کے منافی نہیں ہے جن میں کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے کو معصیت اور گناہوں پر عذاب یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار إلى آخر الحدیث، رواہ الامام ابن ماجہ۔ یعنی جو شراب پی کر مدہوش ہو گیا اس کی 40 دنوں تک نماز قبول نہ ہوگی، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح درجے کی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس قسم کی حدیثوں میں تطبیق کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ اور مقتضی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تقاضوں اور کلمہ کی شرطوں کو پورا کیا جائے اور اس کی راہ میں درپیش رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اور یہ رائے حضرت حسن بصری اور وہب بن منبہ رحمہم اللہ کی ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کہنے والے پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ چاہے گا تو اسے اس کے برے اعمال پر عذاب دے گا، پھر جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، رواہ الشیخان۔ مجھے اپنی عزت و عظمت اور جلال و کبریائی کی قسم، میں اس شخص کو ضرور جہنم سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو، اہل توحید میں سے جو گنہگار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا سزا دے گا، مگر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور جسے چاہے گا بغیر سزا دیے
جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 3، کلمہ گو گنہگاروں کو جہنم سے نکالنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان پر جہنم کو حرام قرار دے دیا جائے گا۔ بہر کیف کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے کہنے والے کے حق میں مفید ثابت ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوما من دہرہ یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ، رواہ البزار، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے یہ کلمہ ایک دن ضرور فائدہ پہنچائے گا، گرچہ وہ شخص اس سے قبل کسی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اسے امام بزار نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح درجہ کی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید الوہیت کی عظیم فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔